بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرٹ آئنسٹائن کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے فزکس کی فیلڈ میں بہت نام کمایا اور یقیناً ان کے پاس ایک اعلیٰ درجے کا دماغ موجود تھا۔ مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا دماغ چوری کر لیا گیا تھا؟ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ البرٹ آئنسٹائن اپریل 15 1955 کو مرے تھے اور ان کے مرنے کے 7.5 گھنٹے بعد ہی ان کا دماغ نکال لیا گیا۔ ان کے دماغ پر مختلف تحقیقات کی گئیں۔ انسانی دماغ میں ایک طرح کے سیلز ہوتے ہیں جن کو گلیل سیلز کہا جاتا ہے۔ ایک نارمل انسانی دماغ میں ان سیلز کی تعداد 85 بلین کے لگ بھگ ہوتی ہے، مگر آئنسٹائن کے دماغ میں ان سیلز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آئنسٹائن کے مرنے کے بعد ان کی اٹاپسی ایک ڈاکٹر تھامس ہاروے نے کی تھی اور اسی ڈاکٹر نے اٹاپسی کے دوران آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا۔ ہاروے یہ دماغ لے کر پینسلوینیا چلا گیا۔ اس دماغ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے سے پہلے اس نے دماغ کی مختلف فوٹوز کھینچی اور دماغ کا وزن بھی کیا۔ آئنسٹائن کے دماغ کا وزن تقریباً 1230 گرام تھا۔ اس کے بعد ہاروے نے دماغ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ کچھ ٹکڑے اس نے اپنے پاس رکھے اور کچھ ملک کے نامی گرامی پیتھولوجسٹ کو بھیج دیے۔ ہاروے کا ماننا تھا کہ آئنسٹائن کا دماغ کوئی نارمل دماغ نہیں تھا اور اس دماغ پر مختلف تحقیقات کر کے کچھ انفارمیشن لی جا سکتی ہے۔ آئنسٹائن وہ پہلا بندہ نہیں تھا جس کا مرنے کے بعد دماغ نکالا گیا ہو۔ اس سے پہلے بھی بہت سے جینیس لوگوں کے مرنے کے بعد دماغ نکالے جا چکے ہیں، جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے جرمن میتھمیٹیشین کارل فریڈرک گوس کا دماغ بھی نکالا گیا تھا اور اس کے دماغ کا وزن 1492 گرام تھا۔ اس کے علاوہ ولادیمیر لینن، امریکن نیٹو ایشی اور روڈولف ایچ رلف، یہ ایک فلالوجسٹ اور کریمنل تھا۔ اس کا دماغ 1871 میں نکالا گیا تھا اور اب تک ریکارڈ کیے جانے والے دماغوں میں اس کے پاس دوسرا سب سے بڑا دماغ تھا۔ اگر آئنسٹائن کے دماغ کی بات کی جائے تو ہنری نے اس کے 240 ٹکڑے کیے تھے اور ان ٹکڑوں کو پلاسٹک جیسے دکھنے والے ایک میٹیریل کلوڈین میں محفوظ کر لیا۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہاروے نے آئنسٹائن کی آنکھیں بھی نکالی تھیں اور ان آنکھوں کو ہنری ایبرمز کو گفٹ کر دیا۔ ہنری ایبرمز آنکھوں کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ غیر قانونی نکالا تھا۔ 1979 میں رونلڈ کراک کی آئنسٹائن پر لکھی جانے والی بک میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا دماغ کسی بھی تحقیق کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور اس کے دماغ کو جلا دیا جائے۔ ریسنٹلی کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق ہاروے نے آئنسٹائن کا دماغ نکالنے سے پہلے اس کے کسی بھی قریبی رشتہ دار سے نہیں پوچھا۔ دوسری طرف ہاروے کا کہنا تھا کہ اس نے دماغ نکالنے کے متعلق البرٹ آئنسٹائن کے بڑے بیٹے ہینس البرٹ آئنسٹائن کو بتایا تھا اور اسی کی رضامندی کے بعد اس نے دماغ نکالا تھا۔ ہاروے سے یہ دماغ 1978 میں واپس لیا گیا جب ایک جرنلسٹ سٹیمن لیوی نے اس کا پتہ لگایا۔ ہاروے نے اس دماغ کے ٹکڑوں کو پچھلے 20 سالوں سے الکوہل میں محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاروے اس دماغ کو لے کر USA کی تقریباً ساری سٹیٹس میں چھپ چکا تھا اور وہ کہاں کہاں گیا اس کے متعلق 1997 میں ایک جرنلسٹ مائیکل پیٹرنٹی نے ایک بک بھی لکھی ہے۔ 2010 میں ہاروے کے مرنے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں نیشنل میوزیم آف سائنس اینڈ میڈیسن کو دے دی گئیں۔ ان چیزوں میں دماغ کے کچھ ٹکڑے اور 14 ایسی فوٹوگرافز تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ کچھ ہی سال پہلے آئنسٹائن کے دماغ کے 46 ٹکڑے پینسلوینیا کے ایک شہر فلاڈیلفیا سے ملے تھے اور 2013 میں فلاڈیلفیا کے مٹر میوزیم نے ان ٹکڑوں کو ایگزیبیشن میں بھی دکھایا تھا۔